بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی BS عربک، کوڈ نمبر 4901 کا یونٹ نمبر 2 ہے اور اس کا پیج نمبر 14 اور 15 ہے۔ اس میں ہم اعراب کے متعلق پڑھیں گے، لغت عربیہ کے لغت عرب کے اعراب کے متعلق۔ یہ کہتے ہیں کہ الحرکات الاصلیۃ و اقسامها، اصلی حرکات و اقسامها اور اس کی اقسام۔ ان حرکات الاعرابی، بے شک اعراب کی حرکات فی اللغت العربیہ، لغت عربیہ میں تقسم الی قسمین، ان کو تقسیم کیا گیا ہے دو قسموں میں، وہما اور وہ ہیں حرکات او علامات الاعرابی، وہ ہیں حرکات یا اعراب کی علامتیں، اعراب اصلیہ کی علامتیں، و حرکات الاعراب الفرعیہ اور اعراب فرعیہ کی حرکات۔ دوسرے نمبر پر یہ کہتے ہیں حرکات الاعراب الاصلیہ، اعراب اصلی کی حرکتیں۔ ان حرکات، بے شک حرکات او علامات الاعراب الاصلیۃ یا اعراب اصلیہ کی علامات فی اللغت العربیۃ، لغت عرب میں اربعۃ چار ہیں، وہی اور وہ ہیں الضمۃ للرفع، ضمہ رفع کے لیے ہے، یعنی ضمہ کا استعمال کیا جاتا ہے کسی کلمہ پر رفع دینے کے لیے، جیسا کہ مثال میں یذهب محمد، والفتحۃ للنسب، اور فتح کو استعمال کیا جاتا ہے نسب کے لیے، جیسا کہ لن اکلم خالدا، اور کسرہ کو استعمال کیا جاتا ہے جر کے لیے، جیسا کہ ذهبت الی المدرسۃ، والسکون للجزم، اور سکون کا استعمال کیا جاتا ہے جزم دینے کے لیے، لم یقرأ زید الرسالۃ، وبقلیل من التفصیل بین هذه العلامات الاربع، ان چار علامات کے درمیان تھوڑی سی تفصیل سے یتبین، یہ واضح ہو جاتا ہے، ان ہناک، یہ کہ یہاں پر مواضع لورود، جگہیں ہیں لورود کل حرکت، ہر حرکت کے وارد ہونے کی، فی سیاق الجملۃ، جملہ کے تناظر میں، وہذہ المواضع، اور یہ جگہیں آپ کہہ سکتے ہیں، اور ان جگہوں کی بنیاد رکھی گئی ہے اعلیٰ نوع الحرکت، حرکت کی قسم پر، یعنی یہ مقامات حرکت کی قسم پر منحصر ہیں۔ مواضع اور رفعت بالضمہ، یعنی رفع کے مواضع، ضمہ کے مواضع کے وہ جگہیں جہاں پر ضمہ واقع ہوگا، یتم الرفع، مکمل ہوتا ہے رفع، بالضمۃ، ضمہ کے ساتھ، فی اربع مواضع، چار جگہوں میں، وہی اور وہ ہیں الاسم المفرد، پہلے نمبر پر اسم مفرد ہے، ایسا اسم جو مفرد کو ظاہر کرے، جو اکیلے کو ظاہر کرے، اب وہ مذکر بھی ہو سکتا ہے، مؤنث بھی ہو سکتا ہے، وما دل علی واحد، وہ جو کہ دلالت کرے کسی ایک آدمی پر، او واحدۃ، یا ایک عورت پر، ایک مرد پر دلالت کرے، مثال ہے محمد رجل کریم، اب محمد مرد ہے، مذکر ہے، مؤنث کو ظاہر کرے، عائشۃ ام المؤمنین، یہ اب مؤنث کی مثال ہے واحدۃ کی، ومنہ اسم لجمع، اور اس سے اسم جمع ہے، یعنی ایک ایسا اسم جو کہ جمع کو ظاہر کرے، اس پر بھی جمع واقع ہوگا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جمع کا محل جو ہے وہ اسم جمع بھی ہے، جیسا کہ جاء القوم، قوم جو ہے یہ ایک ایسا اسم ہے جو جمع کو ظاہر کرتا ہے، افراد کے مجموعے کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ جمع کا محل ہے، اس پر جمع واقع ہو رہا ہے، جمع واقع ہونے کی جگہ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اس پر پیش ہے۔ و اسم الجنسی، اور اسم جنس ہوگا، یعنی ایسا اسم جو ان جنس کو ظاہر کرے گا اس پر بھی جمع واقع ہوگا، جیسا کہ ھذا صدر، جمع التکسیر، جمع تکسیر بھی جمع کا محل ہے، وہ ما دل علی ثلاثۃ فاکثر، وہ جو کہ تین سے زیادہ پر دلالت کرے، مع تغییر، تبدیلی کے ساتھ، یحدث فی بنیۃ مفردۃ، کہ جو کہ واقع ہو اس کی مفرد کی بنا میں، بزیادت او نقص، زیادتی کے ساتھ یا نقصان کے ساتھ۔ اب یہاں جمع تکسیر کی کیا تعریف کر رہا ہے کہ جمع تکسیر وہ ہے کہ جس کی مفرد کی بنا کے اندر، بنیاد کے اندر زیادتی یا کمی کر کے جس جمع کو بنایا گیا ہو، وہ جمع جو ہے وہ جمع تکسیر کہلاتی ہے، اور ایسی جمع جو ہے وہ تین سے زیادہ پر دلالت کرتی ہے۔ اب آگے دیکھیں مثالوں کے اندر، کل جموع الآتیہ، جیسا کہ آنے والی جمع ہیں فنون،
اب یہ فنون جو ہے جمع، یہ جمع ہے لکلمت فن، کلمہ فن کی، کلمہ فن کی جمع فنون ہے۔ اب اگر فنون میں دیکھیں تو واحد جو ہے وہ سلامت نہیں رہا ہے۔ اوطان یہ جمع لکلمت وطن، یہ جمع ہے کلمہ وطن کی۔ اب اگر اوطان کو غور کیا جائے تو وطن جو ہے اس کے اندر سلامت نہیں رہا ہے، بلکہ اس کے اندر تبدیلی کر دی گئی ہے، وما شابہ ذالک، اور جو کہ اس کے مشابہ ہے۔ آگے کہتے ہیں جمع المؤنث سالم، جمع مؤنث سالم جو ہے وہ بھی جمع کا محل ہے، یعنی اس کے اندر بھی جمع واقع ہوتا ہے۔ ہوا ما دل علی ثلاثۃ، وہ جو کہ دلالت کرے تین سے زیادہ، علی ثلاثۃ فاکثر، تین سے زیادہ پر، من الاناث، اور عورتوں میں سے تین سے زیادہ پر، مع سلامت بناء المفرد، مفرد کی بنا کی سلامتی کے ساتھ۔ اب جمع تکسیر یہ تھا کہ اس کے اندر مفرد کی بنا جو ہے وہ بنیاد جو ہے وہ سلامت نہیں رہتی، جبکہ جمع مؤنث سالم کے اندر مفرد کی بنیاد سلامت رہ جاتی ہے، اور اس کے اندر بھی زیادتی کر دی جاتی ہے، اور وہ ہے بزیادت الف و تاء، الف اور تا کی زیادتی کے ساتھ، لیکن یہ زیادتی مفرد کی بنیاد کو ڈسٹرب نہیں کرتی، وہ برقرار رہ جاتی ہے۔ فی آخر ہی، یہ الف اور تا کی جو زیادتی کی جاتی ہے یہ اس کے مفرد کے آخر میں کی جاتی ہے۔ وکثیر من النحات، اور نحویوں میں سے بہت سارون ہیں، یسمی ہی، اس کا نام رکھا ہے الجمع بالف والتاء الزائدتان، الف اور تا زائدتان کی جمع کے ساتھ اس کا نام رکھا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں الشجرات، الشجر مفرد ہے، وہ برقرار ہے، اس کی واحد جو ہے وہ سلامت ہے، لیکن اس کے آگے الف تا کا اضافہ کر دیا گیا ہے، واحد کو نہیں چھیڑا گیا، واحد کو چھیڑے بغیر جو ہے الف اور تا کا اضافہ کر دیا گیا ہے، اور اس پر تا کے اوپر پیش ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جمع مؤنث سالم جو ہے یہ جمع کے واقع ہونے کا محل ہے۔ والصلوات، تا کو دیکھ لیں، صلوات، ٹھیک ہے نا جی، اور اسی طرح مکفرات کی تا کو دیکھیں، اس پر بھی جمع واقع ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ جمع مؤنث سالم بھی جمع کے واقع ہونے کا محل ہے۔ آگے فعل المضارع، فعل مضارع بھی جمع کے واقع ہونے کا محل ہے، لیکن مستثنی منہ الافعال الخمسہ، اس سے افعال خمسہ مستثنی ہیں۔ والمعتل الآخر، اور معتل الآخر بھی اس سے مستثنی ہے، فی حالت الجزم، اس وقت معتل الآخر اس سے مستثنی ہے جب معتل الآخر جو ہے حالت جزم میں ہو۔ مثال کے طور پر یکتبو، اب یکتبو کی بے کے اوپر دیکھیں تو یہ جو ہے اس پر جمع واقع ہے۔ اب یکتبو فعل مضارع ہے اور اس کے آخری حرف با ہے اور اس پر جمع واقع ہے، تو معلوم ہوا کہ فعل مضارع بھی جمع کے وقوع کا محل ہے۔ باقی مستثنی ہے اسے افعال خمسہ، وہ افعال خمسہ کون سے ہیں اور معتل الآخر کی ڈیفینیشن کیا ہے، یہ اختصار کی وجہ سے میں ذکر نہیں کر رہا۔